میرے اندر ایک بہت بری عادت تھی۔ میں جس بنگلے پر کام کرتی تھی اکثر رات کے وقت مالکن کے کمرے کے باہر کھڑی ہو جاتی اور چھپ چھپ کر مالک اور مالکن کی باتیں سنتی رہتی، کیونکہ مالک باتیں ہی اتنی اچھی کرتے تھے اور ان کی باتیں سن کر میں خوش ہوتی تھی۔ مگر آج صبح ہی مالک اور مالکن میں کسی بات پر جھگڑا ہو گیا تھا اور مالک صبح سے ہی مالکن کو منانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر مالکن صلح کرنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ ایسے ہی رات ہو گئی تھی اور مالک مالکن کے پیر پکڑ کر معافی مانگ رہے تھے اور مالکن منہ بنا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں کھڑکی میں کھڑی یہ سب منظر دیکھ رہی تھی۔ اچانک کسی وقت میرے منہ سے نکل گیا کہ کاش مالکن کی جگہ میں مالک کی بیوی ہوتی تو آج مالک مجھ سے معافی مانگ رہے ہوتے تو کتنا مزہ آتا۔ ہوش تو میرے تب اڑے جب میرے یہ الفاظ مالکن نے سن لیے تھے اور میں بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ صبح مالکن مجھے اپنے بنگلے سے نکال دے گی اور پھر مجھے کسی دوسرے بنگلے میں کام کرنا پڑے گا، مگر حیرت تو مجھے تب ہوئی جب صبح مالکن نے مجھے اپنے پاس بلایا اور بڑے ہی پیار سے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ تم میرے شوہر سے شادی کر لو، لیکن اس سے پہلے میں تمہیں اٹھنے بیٹھنے کے آداب سکھاؤں گی۔ مالکن کی بات سن کر پہلے تو میں بہت پریشان ہوئی اور انکار کر دیا کہ آپ میرے ساتھ ایسا مذاق مت کریں، مگر جب مالکن نے اصرار کیا تو میں نے کہا مالک نہیں مانیں گے، مگر مالکن کہنے لگی کہ یہ میرا کام ہے، میں ان کو منا لوں گی، تم اپنا بتاؤ کہ تم کرو گی میرے شوہر سے شادی۔ میرے تو دل کی مراد پوری ہو رہی تھی، اسی لیے میں فوراً مان گئی۔ میری تو خوشیاں آسمانوں کو پہنچ گئیں کہ ابھی رات ہی تو مجھے اس چیز کی حسرت تھی اور صبح اس انسان کو میرے حق میں بھی لکھ دیا گیا ہے۔ میں بہت خوش ہوئی تھی اور میری قسمت بدلنے والی تھی، میرا اسٹیٹس سب کچھ بدلنے والا تھا۔ اب میں روز مالکن کے پاس جاتی تو وہ مجھے اچھے اور تمیز سے بات کرنا سکھانے لگی اور پھر وہ آئے روز مجھے اچھے اور نئے کپڑے لا کر دیتی۔ وہ فیشن سکھانے لگی اور گھر کے کاموں کے لیے انہوں نے دوسری نوکرانی رکھ لی۔ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مالکن یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہے، اور مالک کو بھی اس نے شادی کے لیے منا لیا تھا۔ پہلے تو مالک انکار کرتے رہے کہ نہیں میرے لیے تم ہی کافی ہو، میں کیوں دوسری شادی کروں، لیکن مالکن کہنے لگی کہ اسلام میں 4 شادیاں جائز ہیں، اور یہ بھی نہ جانے کیا کچھ کہہ کر مالکن نے مالک کو شادی کے لیے منا لیا، اور بھی چند دنوں بعد مالکن نے ہماری شادی کر دی۔ وہ شادی کے بعد میرا بہت خیال رکھتی، میری تو زندگی جنت بن گئی تھی، لیکن کبھی کبھار شک ہوتا کہ مالک اور مالکن کی کسی بات پر بحث ہو رہی تھی، لیکن میں جیسے ہی ان کے کمرے کی طرف جاتی تو وہ اچانک سے خاموش ہو جاتے۔ ایک دن ایسے ہی جب میں ان کے کمرے میں گئی تو وہ فون پر کسی سے بات کرتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ آپ ٹینشن نہ لیں، مال آپ کو پہنچ جائے گا، اور پھر جیسے ہی وہ میری طرف پلٹی تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ کہنے لگی کہ میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں، اور جب میں نے پوچھا تو مالکن نے کہا میری ایک دوست کو پیسوں کی ضرورت ہے، اسی کو کہہ رہی تھی کہ پیسے پہنچ جائیں گے۔ مجھے لگا کہ شاید وہ اپنے شوہر کو دھوکہ دے رہی ہوگی، لیکن ان دونوں میں تو بہت پیار تھا۔ پھر ایک دن مالک نے اپنی پارلر والی کو بلایا اور اسے میرا نام لے کر کہا کہ وہ مجھے تیار کر دے، شام کو ایک پارٹی میں جانا ہے۔ میں تو خوش ہو گئی کیونکہ میں کبھی زندگی میں کسی پارٹی پر نہیں گئی تھی۔ میں پارلر والی کے سامنے بیٹھ گئی، مجھے دیکھتے ہی وہ ایک دم کھڑی ہو گئی اور مالکن سے کہنے لگی یہ تو پہلے ہی بہت خوبصورت ہے، اس کو اور کیا سجاؤں، لیکن آپ سے یہ ضرور کہوں گی کہ یہ بہت معصوم سی لڑکی ہے، خدا را اس پہ یہ ظلم نہ کریں۔ اس کی بات سنتے ہی میں ڈر گئی کہ کیسا ظلم، اور فوراً مالکن کے پاس جا کر پوچھنے لگی کہ یہ کیا کہہ رہی ہے، آپ مجھ پر کون سا ظلم کرنے والی ہیں۔ تب مالکن مجھے کہنے لگی اس کو تو فضول بولنے کی عادت ہے، تم ٹینشن نہ لو۔ مالکن کی بات سن کر مجھے تسلی نہ ہوئی، لیکن میں چپ کر گئی، اور پھر وہ اندر اس پارلر والی کو باتیں سنانے لگی۔ مالکن کے باہر جاتے ہی میں فوراً اس پارلر والی کے پاس گئی اور اس سے پوچھنے لگی کہ تم بتاؤ کہ تم کہنا کیا چاہ رہی تھی، اور پھر اس نے ایسی بات کہی کہ میرے اوزان خطا ہو گئے اور میرا دل کیا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں دفن ہو جاؤں، کیونکہ مالکن میری امی کی رنگت کالی سیاہ تھی جبکہ میرا رنگ بہت سفید اور کھلا کھلا سا تھا۔ دیکھنے والا کبھی یہ سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ میں
इस घर में पैदा हुई हूँ और मेरे नैन नक्श भी बहुत खूबसूरत थे। मोहल्ले वाले तो अमूमन कहते थे कि तुम इनकी बेटी लगती ही नहीं हो, और मैं अपनी तारीफ़ सुनकर हंस पड़ती। मेरे अब्बा ने मुझे 10 जमातें पढ़ाई थी। मेरे अब्बा अब सब्ज़ी का ठेला लगाते थे और मेरी अम्मा लोगों के घरों में काम किया करती थी। जब मैं इन दोनों को इस तरह मेहनत करते हुए देखती तो मुझे एहसास होता कि माँ बाप मेरे लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। अब मुझे भी इनकी मेहनत का सिला देना था, इसलिए मैं दिल लगा कर पढ़ती थी। और फिर जैसे ही मेरे मैट्रिक के इम्तिहान होने लगे तो इससे 1 हफ़्ते पहले मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। लोगों का कहना सच हो गया था। मुझे सब ने कहीं न कहीं अपनी गलती नज़र आ रही थी कि मेरी वजह से मेरे बीमार बाप को इतनी सख्त मेहनत करनी पड़ती थी। अब्बा की वफ़ात ने मुझे और मेरी माँ को तोड़ के रख दिया था, मगर फिर भी मैंने मैट्रिक के इम्तिहान दिए थे ताकि अब्बा का ख्वाब पूरा कर सकूं। इद्दत में रहने की वजह से अम्मा की नौकरी भी छूट गई थी। घर में फाके होने लगे थे, इसलिए 10वीं के इम्तिहान के बाद आगे पढ़ाई का फ़ैसला ख़त्म करने में ही मैंने अपनी अम्मा का पेशा इख्तियार किया और लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। सारा दिन मैं मारी मारी घरों में काम किया करती थी और इद्दत पूरी होने के बाद अम्मा ने भी फिर से अपना काम शुरू कर दिया। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी गुजर रही थी। एक दिन यूं ही मैं और मेरी सहेली बैठे हुए थे तो वो कहने लगी, मैं एक औरत को जानती हूँ, वो बहुत अमीर है और इसका घर भी बहुत बड़ा है। काम करवाने के लिए इसे एक नौकरानी की ज़रूरत है। तू इस बंगले पर चली जा, वो तुझे काम के बहुत ज़्यादा पैसे देगी। इसकी बात सुनकर मैं खुश हो गई और इस औरत के घर का एड्रेस लेकर घर वापस आ गई और अपनी माँ को बताया तो वो कहने लगी कि ठीक है, तू जाके पता कर ले, अगर तुझे काम मिलता है तो तू वहीं पे काम कर ले, चलो 4 पैसे अच्छे मिल जाएंगे। मैं अगले दिन इस औरत के पास गई और इसे अपनी सारी कहानी सुनाई और इल्तिजा करने लगी कि मुझे काम पर रख दो। अब मैं सुबह काम पर जाती और 5 बजे वापस आ जाती। मैं टोटल 3 बंगलों में इस वक्त काम किया करती थी। बारी बारी सबके घर जाती और काम के दौरान वहाँ से इनकी कीमती चीज़ें भी उठा लाती। मेरी अम्मा मुझे बहुत डांटी थी कि तू क्या काम कर रही है, सारी ज़िंदगी मैंने इज़्ज़त से रोटी कमाई है, तू इस तरह की चोरियां करने लगी है, खुद के साथ मेरी इज़्ज़त भी गंवाएगी। लेकिन मैं अम्मा की एक ना सुनती और अम्मा बस अफसोस से सर हिलाती रहती। आहिस्ता आहिस्ता मेरी अम्मा की तबीयत ख़राब रहने लगी और एक दिन वो भी मुझे तनहा छोड़ के फौत हो गई थी। अम्मा के जाने के बाद मेरे लिए हालात का मुकाबला करना बहुत मुश्किल हो गया था। घर आती तो सन्नाटा होता और फिर मेरा घर आने का दिल ही न करता। इसलिए मैं जिस बंगले पर काम करती थी, इस सब की मालकान से दरख्वास्त करने लगी कि मुझे यहाँ रहने की पनाह दे दें। और फिर जिस औरत के घर मुझे मेरी दोस्त ने भेजा था, वो औरत मुझे घर में रखने पर राज़ी हो गई। अब मैं इन्हीं के घर में रहा करती थी और सारे काम किया करती थी। मेरी मालकन और इनके शोहर में बेपनाह प्यार था। वो रोज़ घूमने जाते, डिनर करते, मालिक रोज़ मालकिन के लिए गजरे लाते थे और वो बहुत खुश होती। मैं इनको खुश देखकर मैं भी खुश हो जाती। शुरू शुरू में तो ये सब चलता रहा, मगर आहिस्ता आहिस्ता मुझ में जलन पैदा होने लगी कि मालकिन का शोहर इससे कितना प्यार करता है, रोज़ महंगी महंगी चीज़ें ला के देता है। इन सब को देखकर मेरा भी दिल चाहता कि ये सब मेरे पास भी हों। इस तरह मैं यहाँ ज़िंदगी गुजार रही थी कि जब एक दिन मेरी नज़र मालकिन की सबसे कीमती चीज़ यानी कि इनके शोहर पर मेरा दिल आ गया। मुझे किसी भी तरह इन्हें हासिल करना था, लेकिन मुझ में ये सब करने की हिम्मत ना थी, इसलिए खामोश रहती। एक दिन मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा जब मेरी मालकिन मेरी बात सुन ली और फिर मेरी शादी अपने शोहर से करवा दी। फिर वो मेरी खूब खिदमतें करती, मेरा ख्याल रखती, मुझे कहती कि तुम मेरी बहनों की तरह हो, और मैं इनकी बात मान लेती। मेरी भी हैसियत बदल गई थी। मैं बहुत खुश थी, इतनी खुश कि ये भी महसूस न कर पाई कि इस घर में क्या चल रहा है और क्या मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। जब एक रोज़ मालकिन की पार्लर वाली आई तो मुझे देखते ही मालकिन से कहने लगी कि इस पे ये जुल्म ना करना। इसकी बात सुनते ही मैं डर गई और फिर इसने जो बात बताई वो सुनकर मेरे उसान खता हो गए। इसने बताया कि ये लोग तुम्हें तैयार करवा के यहाँ से आगे भेज देंगे अपने कोठे पर, ये इनका मामूल का काम है। इसकी बात सुनते ही मेरी टांगें कांपने लगी और मैं वहाँ से भागने लगी थी कि मालकिन ने मुझे पकड़ लिया
اور مجھ پر ظلم کرنے لگی، کہنے لگی کہ اتنی محنت سے تجھے یہاں تک لائی ہوں اور اب تو یہاں سے بھاگنے لگی ہے، میں تجھے ایسے نہیں جانے دوں گی۔ اور پھر پارلر والی سے ختم ہو کر مالکن کہنے لگی، تجھے میں اتنی ہمت کہاں سے آئی کہ تو میرے خلاف بولنے لگی ہے؟ اور پھر مالکن نے اپنے شوہر کو بلا کر اس پارلر والی کو سیدھا کرنے کا کہا تھا۔ میں بے یقینی سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بتانے لگے کہ تجھے کیا لگا کہ ہم دونوں میاں بیوی ہیں؟ ارے پاگل، ہم تو تجھ جیسی حسیناؤں کو یہاں پر لا کر ایسے ہی پھنساتے ہیں اور پھر آگے بیچ دیتے ہیں تاکہ تم لوگوں کی بھی زندگی بن جائے اور ہمارا بھی کام ہو جائے۔ ان کی بات سن کر مسلسل میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ کس قدر چالاکی سے ان دونوں نے مجھ پر گھیرا ڈالا تھا۔ میں نے پوچھا کہ وہ نکاح جو میرے ساتھ ہوا تھا۔ یہ سنتے ہی وہ دونوں ہنسنے لگے اور کہنے لگے وہ بھی جھوٹا ہی تھا۔ اب میں یہاں ہر مہینے ایک نئی لڑکی آتی ہے، کیا میں ان سب سے نکاح کرنے بیٹھ جاؤں؟ ہم دونوں تو پارٹنرشپ پر کام کر رہے ہیں اور ایسے ہی ڈرامہ کر کے سب کو پھنساتے ہیں۔ اور پھر وہ دونوں ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ میں کہاں پھنس کے رہ گئی تھی۔ اور پھر میں بے آواز وہاں کھڑے روتی رہی۔ پھر وہ عورت مجھے اور پارلر والی لڑکی کو گھسیٹ کر باہر لے گئے اور گاڑی میں بٹھا دیا۔ میں روتی ہوئی التجا کر رہی تھی مگر وہ دونوں تو بہرے ہو گئے تھے۔ اور پھر وہ گاڑی سیدھا اپنی منزل پر جا کر رکی اور ایک خوبصورت سا بنگلہ تھا جس پر مختلف رنگوں کی لائٹس لگی تھی۔ باہر سے دیکھنے پہ وہ جتنا پیارا تھا اندر سے اتنا ہی بھیانک تھا۔ میری ٹانگیں خوف سے کانپ رہی تھی اور وہ ہمیں اندر لے گئے۔ اندر ایک عورت کو بلا کر کہا کہ تم لوگوں کا اضافی ہو گیا ہے۔ وہ آگے سے ہنسنے لگے اور ہمیں ایک کمرے میں لے گئے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ باہر کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں، مگر کسی گانے کی آواز مسلسل اندر آ رہی تھی اور وہ پارلر والی جو میرے ساتھ بیٹھی تھی، میں اسے ہلانے لگی کہ تم کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ میں بہت شرمندہ ہوں کہ میری وجہ سے تمہیں بھی یہاں آنا پڑا۔ اب ہم دونوں کیا کریں؟ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے اور وہ خاموش ہی بیٹھی تھی، خالی خالی نگاہوں سے کبھی مجھے دیکھتی اور کبھی کمرے کو۔ پھر کہنے لگی کہ آج سے پورے 1 سال پہلے میں نے اپنی ایک دوست کو بیچا تھا پیسوں کے لالچ میں۔ وہ یتیم تھی اور بہت رو رہی تھی۔ مجھے کہہ رہی تھی کہ اگر کوئی بات میری پسند نہیں آئی تو مجھے معاف کر دو، میرے گھر میری ماں انتظار کر رہی ہوگی، مجھے جانے دو۔ مگر میں بے حس بنی رہی اور چند روپوں کی خاطر اسے بیچ دیا۔ جب اس کی ماں کو اس بات کا علم ہوا تھا اور وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی اور انتقال کر گئی۔ یہ سب میری دوست کی بد دعا کی وجہ سے ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے اس کے ساتھ برا کرنے کا بدلہ لے رہا ہے۔ پارلر والی لڑکی کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ کیا کوئی دوست ایسی بھی ہو سکتی ہے؟ ویسے میری دوست نے بھی تو میرے ساتھ یہی کچھ کیا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ لوگ غلط کاموں میں ملوث ہیں، پھر بھی اس نے مجھے یہاں کام کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے اور وہ پارلر والی بھی رو رہی تھی۔ اگلے دن جب ہمیں اس کمرے سے باہر نکالا تو چند لڑکیاں ہمارے پاس آ کر بیٹھ گئی، مگر آج کچھ نئے لوگ آئے تھے جو ہمیں دیکھنے آئے تھے۔ مگر وہ لوگ مجھے دیکھ کر ایک دم سے ڈرنے لگے تھے اور آپس میں بات کرنے لگے تھے کہ اگر بڑے صاحب کو پتہ چل گیا تو وہ ہمیں جان سے مار دیں گے۔ ان کی باتیں سن کر مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اور میں سوالیہ نظروں سے ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ تب وہ کہنے لگے کہ تم وہی ہو نا، اس بڑے صاحب کی بیٹی؟ میں نفی میں سر ہلانے لگی اور کہنے لگی میں نہیں جانتی کسی بڑے صاحب کو۔ تو وہ کہنے لگے کہ تم صاحب جی کی بیٹی ہو، ہم پہچان گئے ہیں، بس تم فکر نہ کرو، ہم تمہیں ان تک پہنچا دیں گے۔ یہ بات سنتے ہی میرا دماغ چکرا گیا کہ اب نہ جانے قسمت کہاں لے کے جانے والی تھی۔ میں انکار کرنے لگی کہ مجھے نہیں جانا، میں کسی کی بھی بیٹی نہیں ہوں، میرے ماں باپ کب کے فوت ہو گئے ہیں۔ مگر وہ لوگ میرے آگے پیچھے گھومنے لگے اور میں بس اتنا ہی سوچتی رہی کہ اب میری زندگی ایسے ہی چلتی رہے گی۔ ان سب کے رویے اور ان کی حرکتوں سے مجھے لگ رہا تھا کہ یہ سب لوگ اب مجھے ایک نیا دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ سوچ کر میرا برا حال ہو جاتا کہ اب یہ لوگ مجھے کسی بڑے صاحب کو بیچ دیں گے اور پتہ نہیں وہ صاحب میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ بہت سے برے خیالات میرے ذہن میں آ رہے تھے۔ پھر اگلے دن صبح وہ لوگ مجھے کسی بڑے صاحب کے گھر چھوڑ آئے۔ میں ان کو جانتی نہیں تھی۔ وہاں جب میں گئی تو باہر ایک نام لکھا تھا، ظہیر۔
اتنا تو میں سمجھ گئی تھی کہ یہ جس کا گھر ہے وہ کوئی ظہیر نامی بندہ ہے، لیکن میں اس کی بیٹی کیسے ہو سکتی ہوں، یہ سب تو سراسر جھوٹ تھا۔ جب میں اندر گئی تو سامنے ایک آدمی کھڑا تھا جو زیادہ بوڑھا تو نہ تھا مگر زیادہ جوان بھی نہ تھا، چہرے پر کہیں کہیں جھریاں سی موجود تھیں۔ اس آدمی نے فوراً مجھے گلے لگا لیا اور کہنے لگا کہ بیٹی تم آ گئی، میں نے تمہیں ہر جگہ تلاش کیا تھا مگر نہ جانے تم کہاں چلی گئی تھی۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہی رہی۔ تب وہ مجھے کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو مگر میں منا لوں گا اپنی بیٹی کو۔ ان کے یہ الفاظ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ آج کتنے عرصے بعد کسی نے مجھے بیٹی کہا تھا۔ میرے ابا جی والا پیار جتایا تھا مجھ پر اور ان کی گلے لگ کر میں رونے لگ گئی تھی اور وہ مجھے خاموش کرواتے رہے، یہ کہہ کے کہ اب میں اپنے ابا پر بھروسہ رکھوں، وہ مجھے کہیں نہیں جانے دیں گے۔ گزرتے وقت کے ساتھ مجھے احساس ہوا کہ یہ بہت ہی مخلص بندہ ہے جو مجھے اپنی بیٹی سمجھ کر مجھے پیار دیتا ہے، میرا خیال رکھتا ہے، میری ہر فرمائش بھی پوری کرتا ہے، مگر میرے دل میں کہیں خوف سا تھا۔ اگر میں اب یہاں سے بھاگ کر کہیں گئی تو لوگ مجھے طرح طرح کی باتیں سنائیں گے، اسی لیے میں وہاں ان کے ساتھ ہی ان کے گھر میں ان کی بیٹی بن کر رہنے لگی۔ اور پھر ایک دن میں نے فریم دیکھا جس میں اس انکل کے ساتھ ان کی بیٹی کھڑی تھی جو ہو بہو میرے جیسی تھی۔ مجھے بہت شبہ ہوا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دو لڑکیاں ایک ہی شکل کی ہوں۔ اسی رات مجھے باہر سے شور شرابے کی آواز آنے لگی۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو معلوم ہوا جو اس گھر کی اصل بیٹی تھی وہ واپس آ گئی ہے۔ اسے دیکھ کر کتنی دیر تو میں اپنی جگہ پر بت بن کے بیٹھی رہی کہ ان کی بیٹی بالکل میری جیسی تھی۔ میرے دل میں یہ ڈر آنے لگا کہ کہیں یہ لوگ مجھے پولیس کے حوالے نہ کر دیں، یہ سمجھ کر کہ میں کوئی چوری وغیرہ کرنے کے لیے آئی ہوں۔ اسی لیے میں گھر کے پچھلے راستے سے باہر نکل گئی اور واپس کوٹھے پہ آ گئی۔ مجھے دیکھ کے وہ کہنے لگے کہ تم سمجھتی کیوں نہیں ہو، تمہارا باپ ہمیں جان سے مار دے گا، چلی جاؤ تم واپس۔ میں نے انہیں بتایا کہ جس آدمی کے گھر آپ لوگ مجھے اس کی بیٹی بنا کر چھوڑ آئے تھے، آج اس کی اپنی سکی بیٹی واپس آ گئی ہے۔ اب آپ لوگوں کو یقین ہو گیا ہے کہ میں واقعی اس کی بیٹی نہیں ہوں۔ میری بات سن کر سب خاموش ہو گئے تھے اور میں پرانے والے کمرے میں واپس جا کر کنڈی لگا کر بیٹھ گئی اور 2 گھنٹے روتی رہی تھی، اور جب دل کا بوجھ ہلکا ہوا تو دروازہ کھول کر باہر آ گئی تھی۔ پھر 2 دن بعد اچانک سے کوٹھے پر پولیس نے چھاپا مارا تھا اور ساتھ میں وہی بڑے صاحب بھی آئے تھے جن کی بیٹی گم ہو گئی تھی، اور پھر پولیس سب کو باری باری لے جانے لگی۔ سب مجھے مشکوک نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ جب پولیس سب کو لے کر چلی گئی تو وہی بوڑھا آدمی جو مجھے اپنی بیٹی کہتا تھا میرے پاس آیا اور مجھے گلے لگا کر پھر وہی الفاظ دہرائے کہ بیٹی تم کہاں چلی گئی تھی، ہم نے تمہیں کتنا ڈھونڈا تھا مگر تم کہیں نہیں ملی۔ اور اب کی بار میں خالی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی، پر وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے۔ ان کی بیٹی پہلے سے ہی وہاں موجود تھی، لیکن اس کے ہاتھ میں کچھ تھا۔ میں کبھی اسے دیکھتی تو کبھی اس کے باپ کو، لیکن انہوں نے مجھے لے جا کر اپنی دوسری بیٹی کے پاس بٹھا دیا۔ میں اب بھی خاموش رہی تو وہ میرے پاس آ کر بیٹھی۔ ان کی بیٹی نے مجھے ایک فریم تھمایا جس میں اس انکل کے ساتھ ان کی بیوی تھی اور دونوں کے ہاتھ میں ایک ایک بچہ تھا۔ میں نہ سمجھی سے یہ تصویر دیکھنے لگی۔ تب وہ کہنے لگے، بیٹی اب تو تمہیں یقین آ گیا ہوگا کہ یہی سچ ہے، تم دونوں جڑواں بہنیں ہو۔ جب تم دونوں کو تمہاری ماں نے جنم دیا تو وہ بہت بیمار رہنے لگی تھی، اس لیے ہم نے گھر پر ایک ملازمہ رکھ لی۔ وہ ملازمہ تمہاری ماں کے ساتھ ساتھ تم دونوں کا بھی خیال رکھتی تھی۔ میں اس پر اندھا بھروسہ کر کے تم دونوں کو ان کے سپرد کر کے چلا جاتا تھا۔ اس نے اسی بات کا فائدہ اٹھایا اور وہ تمہیں اغوا کر کے یہاں سے بھاگ گئی۔ اس کے بعد میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ اس سب میں تمہاری ماں بھی دنیا سے چلی گئی۔ ایک بیٹی کی نہ ملنے کا دکھ اور پھر بیوی کے بچھڑ جانے کا غم، مجھے تو کسی صورت صبر ہی نہیں آ رہا تھا، مگر پھر میں نے اس کے لیے خود میں صبر پیدا کیا اور اس کی اچھی پرورش کی، اسے اعلیٰ تعلیم دی۔ لیکن ایک دن تمہاری بہن مجھ سے کسی بات پر ناراض ہو گئی اور کہیں چلی گئی۔ میں نے اسے بہت ڈھونڈا مگر یہ نہیں ملی اور تم مل گئی۔ جس دن پہلی بار تم یہاں آئی تھی میں تب ہی پہچان گیا تھا کہ تم میری بڑی بیٹی ہو، کیونکہ تمہاری چال ڈھال تمہاری بہن سے مختلف تھی
اور پھر جب میری دوسری بیٹی کا غصہ ختم ہوا تو وہ خود ہی واپس آ گئی، مگر اسے دیکھ کر تم واپس چلی گئی، میں جان گیا تھا کہ تم کوٹھے پہ واپس گئی ہوگی، اسی لیے میں ادھر آیا اور تمہیں وہاں سے بچا کے اپنے گھر لے آیا۔ اب میں تمہیں ساری سچائی بتا رہا ہوں تاکہ تم یقین کر سکو کہ میں ہی تمہارا اصل باپ ہوں۔ بیٹا، یہ تمہارا گھر ہے، اس بات کو جلد سے مان لو، اور جو غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں ان سب کے لیے میں بہت شرمندہ ہوں۔ ابا کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، مگر میں خوش بھی بہت تھی کیونکہ مجھے دوبارہ باپ جیسی نعمت عطا کر دی گئی تھی۔ اور پھر میں آگے بڑھ کر ابا کے سینے سے لگ گئی اور انہیں خود پر ہوئی ہر زیادتی اور ظلم بتانے لگی۔ وہ دونوں میری کہانی سن کر رو رہے تھے، مگر جو قسمت میں تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ اب مجھے کوئی گلہ نہیں تھا، اسی لیے میں ہنسی خوشی ابا اور اپنی بہن کے ساتھ زندگی گزارنے لگی، اور آج میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ جس نے مجھے ہر مشکل سے نکال کر میری زندگی کو آسان بنا دیا تھا۔